وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر میں رہنا بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یوں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اگر اللہ کسی کو یاد کرے تو بڑی رہے۔ دنیا کے بڑے اللہ والے ہم کو یاد کرے تو کوئی حج میں سے آئے تو کہے فلاں بزرگ ملے آپ کو یاد کر رہے ہیں، فلاں بزرگ ملے آپ کو یاد کر رہے ہیں، فلاں بزرگ ملے آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ تو خوش ہو جاتے ہیں، کہاں میں چھوٹا اتنے بڑے بڑے اللہ والے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے در تو مجھے یاد کر، اللہ والے نہیں، اللہ والوں کا رب تجھے یاد کرے، پوری دنیا کا بادشاہ تجھے یاد کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتابوں میں لکھا ہے اگر اس کے علاوہ ذکر کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تب بھی انسان کو پوری لائف اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ مچھلی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر۔ پانی سے نکالو مچھلی کو تو تڑپے گی، مرنے کے قریب ہو جائے گی، اور پانی میں ڈالو تو اپنی تراوٹ میں آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کو ذکر ملے گا نا تو اس کی روح مستی میں آ جائے گی، تراوٹ میں آ جائے گی۔ اور اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا نا تو اوپر سے کتنا مرضی بند سنور لے، کتنے اچھے کپڑے پہن لے، اس کی روح اندر سے مرجھا جائے گی۔ کتنے لوگ شادی بیاہ میں جا رہے ہوتے تیار ہو کر بند سنور کر، ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے اس کی روح مرجھا گئی، اندر سے بے چین ہے۔ ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ آج ساری دنیا سکون کے لیے پریشان ہے، پیسوں کے لیے نہیں، چیزوں کے لیے نہیں، سکون کے لیے۔ سکون نہیں ہے، نہ مالداروں کے پاس ہے، نہ غریبوں کے پاس ہے، نہ پڑھے لکھوں کے پاس ہے، نہ ان پڑھوں کے پاس ہے، نہ ہندوستان والوں کے پاس ہے، نہ فورن والوں کے پاس ہے۔ جس کی فیکٹریاں ہیں ان کے پاس بھی سکون نہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں ان کے پاس بھی سکون نہیں، بہار ہے ان کے پاس بھی سکون نہیں۔ بہت سے وہ لوگ جن کے پاس دینی علم ہے ان کے پاس بھی سکون نہیں ہے، اور بہت سے وہ لوگ جن کے پاس دنیاوی علم ہے ان کے پاس بھی سکون نہیں ہے۔ سکون کس کے پاس ہے؟ تو کہا ان میں سے جو ذکر کرنے والے لوگ کے پاس ہے، جو کہ قرآن کریم کا ہے نا، صرف اور صرف ذکر ہی سے سکون ملے، اس کے علاوہ نہیں ملنے والا۔ الا یہ لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہمارے لیے پانی ہے، پانی کی طرح ہے۔ جس پودے کو، جس درخت کو پانی نہ ملے نا وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کا ذکر نہ ملے اس کی روح مرجھا جاتی ہے۔ اچھا، ہر چیز کی حل بیان فرمائی۔ فجر کی نماز فرض 2، ظہر کی فرض 4، روزہ رات کو رکھنا ہے تو کہنا صبح صادق سے غروب تک، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، حج کون سے دنوں میں کرنا ہے، سب چیز کی ایک حد بیان کرنا ہے، اتنا کر لو، اتنا کر لو، اتنا کر لو۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ پاک کتنا کرے گا، ہر چیز کی حد ہے، تو ذکر کی حد کیا؟ فرمایا کہ ذکر کثیرا، اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں، فرمایا کرتے ہی چلے گا، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ دعوت کے کام کی ابتدا میں بھی ذکر اور دعوت کے کام کے انتہا میں بھی ذکر۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، اے موسیٰ اور ہارون تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کو لے کر جاؤ فرعون کے پاس۔ اللہ نے معجزات بھی دیے نا، لکڑی کو زمین پہ ڈالو سانپ بن جاتی ہے، بغل سے ہاتھ نکالو تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ہے کہ آپ کو معجزات دیے نا، جاؤ فرعون کے پاس، اس کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مان لے، کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس بھیج رہے ہیں، خطرہ ہے کہیں شہید نہ کر دے، بہت کام کرنا ہے ابھی تو دین کا۔ نصیحت کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے، کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ایسے ظالم اور ایسے جابر جو قتل کے در پہ ہیں وہاں جا کر بھی مجھے مت بھولنا، میرے ذکر کو مت بھولنا۔ یعنی ذکر کرو گے تو آپ کا فرعون بال بیکا نہیں کر سکتا، اور مجھے بھول گئے خطرہ۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر کو مت بھولنا۔ سمجھا ہے کہ کیسے دعوت دینی ہے نرمی سے، لیکن پہلا جملہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دائی ہمیشہ ذکر میں، صحابہ سب سے بڑے دائی ہر وقت ذکر میں رہتے، اس لیے ان کی باتوں میں جان تھی، پوری دنیا میں پہنچے، پوری دنیا میں ایمان پہنچ گئے، اندر عمل تھا، اللہ کی یاد تھی، ان کی باتوں کے اندر تاثیر پیدا ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعوت کی انتہا میں بھی ذکر، دعوت کی انتہا ہے میدان کارزار، جنگ، آخر میں انسان شہید، ایسا موقع اس وقت بھی انسان اللہ کی محنت کرتے کرتے شہید ہو جائے، اس وقت بھی کیا کرے؟ ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اس وقت بھی تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جنت بہت مزے کی جگہ ہے، افسوس کی جگہ نہیں ہے، عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو، کہاں پر؟ فرمایا کہ جنت میں۔ انسان چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہوں، دنیا میں رہے گا، فرمایا نہیں جنت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسان چاہتا ہے دنیا میں جوان رہوں، رہے گا، فرمایا نہیں جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا۔ انسان دنیا میں چاہتا ہے مجھے صحت ملے گی، فرمایا نہیں جنت میں ہمیشہ صحت ملے گی۔ جنت تو جنت ہے، جنت کا اپنا موسم، جنت کا اپنا کلائمیٹ، جنت کی اپنی بہاریں، اپنی آبشاریں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس ہوگا؟ جنت افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں افسوس ہو۔ ہاں مگر ایک چیز کا افسوس ہوگا، جو گھڑی دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزاری ہوگی، جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا افسوس کرتا ہے، یار میرا فلاں ساتھی تھا، اس کا تھوڑا ذکر بڑھ گیا، آج اس کو اتنے اونچے درجے کی جنت ملی، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا ہے لیکن اوپر والا نیچے بھی آ سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اس کی جنت کی باتیں کچھ اور ہے، جنت کے درجے، بہت افسوس ہوگا۔ دنیا میں لوگ پیسے والے کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں، 200 کروڑ والا سوچتا ہے یار وہ بہت خوش ہے، اس کے پاس 300 کروڑ ہے۔ بھائی دنیا تو ختم ہو جائے گی، افسوس تو وہاں ہوگا جنت میں۔ خدا حافظ صاحب تھے، دیکھو آج کتنا اونچا مقام لے گئے،
میرے پاس بھی زندگی تھی، ان کے پاس بھی تھی، انہوں نے قرآن پہ محنت کی تو حافظ ہو گئے، میں بھی محنت کر لیتا حافظ ہو جاتا، آج اللہ جنت بھی دیتا، میرے ماں باپ کو جنتی جوڑا بھی پہنا تھا، قیمتی تاج بھی پہنا تھا، میرے ماں باپ کا اکرام بھی ہوگا، جنت میں اللہ میرا بھی اکرام کرتا اور مجھے 6666 درجے اوپر کے درجے کی جنت میں۔ انسان افسوس کرے، وہاں کا افسوس کافی ہے، چونکہ وہ ریزلٹ کی جگہ ہے، ایگزام کی جگہ نہیں۔ ایگزام میں جیسا لکھے گا ویسا ریزلٹ آئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، فرمایا کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ کتنا ذکر کرتا ہو کوئی کرے تب لوگ اس کو پاگل کہیں گے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، آرام ہے۔ ایک داستان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ذکر کریں گے، تھوڑا دھیان سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی، ان کی داستان اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہوں۔ جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں جگر مراد آبادی کے شعر ایسے دنیا میں فیمس ہو جاتے تھے جیسے سوشل میڈیا کا جو لوگوں کے اندر ایک شعر سننے کا شوق تھا، نئے نئے شعر، تازہ تازہ شعر۔ جگر مراد آبادی اس کے بہت ماہر تھے، نوجوان بھی ان کے بڑے فین تھے کہ کچھ عشقیہ اشعار سنائیں۔ دین سے بہت دور، نمازوں کا زیادہ اہتمام نہیں، اسلامی طور طریقہ نہیں، شراب پینے کے بڑے شوقین، پینا گلانا ایسی زندگی تھی جگر مراد آبادی۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ کلیکٹر تھے، وہ بھی غفلت میں تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جگر مراد آبادی کی ان سے ملاقات ہو گئی تو دیکھ کے تعجب میں رہ گئے کہ یہ کلیکٹر صاحب مولانا جیسے کیسے ہو گئے؟ تو اپنی زبان میں کہا، ان کو مسٹر کہتے ہیں نا بڑے آدمی کو، تو کہا کہ بھائی عزیز الحسن آپ تو مسٹر تھے نا، یا آپ کی آخر کی جو ٹر ہے اس کو کس نے مس کیا، کس نے نکال دیا؟ آپ تو شان بان میں، آن بان میں، بوٹ سوٹ میں کلیکٹر تھے، آپ تو کیا ہوا، کیسے نکل گیا سب؟ مولانا جیسے کیسے ہو گئے؟ انہیں تھانہ بھون گیا نا علامہ تھانوی کے پاس، تو سب نکل گیا۔ کبھی بھی آؤں گا، کبھی جائیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے اتنا سنا نا تو پیچھے رکھ گئے، موقع دیکھ کے کہنے لگے چلو نا تھانہ بھون۔ خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا، جگر مراد آبادی نے سوچا کہ ان کے دل میں جب اللہ کی اتنی محبت آ گئی تو ان کے شیخ کا کیا عالم ہوگا؟ سیم کارڈ کا یہ عالم ہے تو ٹاور کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے خلیفہ ملے مجھے سورت میں، مجھے کہا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایک ذکر دیا ہے جو کچھ وقت کے بعد دیا جاتا ہے، ذکر پاسن فاس، سانس اندر جاوے تو اللہ، باہر آوے تو ہوں۔ 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، 24,000 مرتبہ باہر آتی ہے، ہر سانس اللہ کو فدا کرو جس نے سانس دی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا میرا اتنی زبردست کیفیت ہے اور میں اتنا مزہ محسوس کر رہا ہوں اور میرا یہ عالم ہے، تو حضرت مفتی صاحب کا کیا عالم ہے؟ میں تو مرید ہوں، تو شیخ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا،
जिगर मुरादाबादी ने सुना तो कहने लगे, सोचा इनके दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत है तो इनके शेख के दिल में कितनी होगी। कहा चलो चलेंगे थाना बाबा, बार बार आप कह रहे हैं ना, चलो एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? शराब लेके आऊंगा, शराब के बगैर तो नहीं रह सकता, नशा तो करूंगा। उन्होंने कहा इतनी जल्दी मत करो, रुको, तो थाना भवन जाके अल्लामा थानवी से पूछ के आता हूँ वो क्या बोलते हैं। थाना भवन गए, अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह को सोचा कि जरा हजरत को समझाता हूँ, इसको किसी तरह बुला लो। मैं आपके हाथ में आया तो वली जैसा हो गया, जिगर भी आएगा तो वली जैसा हो जाएगा। तो अभी दुनिया के इश्क में अशार पड़ रहा है, फिर खुदा के इश्क में पड़े तो दुनिया उसमें भी जुड़ेगी। और जिगर मुरादाबादी का फैन बहुत है, ये आएगा ना तो बहुत बड़ा मजमा आ जाएगा अल्लाह की तरफ। अल्लामा थानवी को समझाता हूँ। गए, हजरत एक नौजवान है, शेर व शायरी की दुनिया का मशहूर आदमी है, आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आपसे मिलना चाहता है। भाई मिलना चाहता है तो लेके आओ, खानता तो सबके लिए है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो क्या? अल्लामा थानवी तो इस मामले में तो थोड़े कड़क थे, सख्त थे। वो कहता है मैं शराब लेके आऊंगा। अरे शराब लेके आऊंगा? हजरत ने फरमाया खानका में तो शराब नहीं पी सकते, खानका तो वो भी जगह है। इतना है, जिगर से कहो आ जा, मैं मेरे घर में तेरे लिए रुकने का इंतजाम कर देता हूँ। घर में तो काफिर को भी रुका सकते हैं, तो यहाँ मजलिस में शरीक हो जाए। और शराब तो घर जाके पी ले, शराब तो हराम ही है। यहाँ आएगा तो भी पिएगा, नहीं आएगा तो भी पिएगा, नहीं आएगा पिएगा तो इसके बदलने की उम्मीद नहीं है। और अगर यहाँ एक बार आ गया और मजलिस में शरीक हो गया तो इसके चेंज होने की उम्मीद है। पीना तो दोनों जगह है उसको, गुनाह करने वाला तो हर जगह गुनाह करेगा, उसको अल्लाह का खौफ नहीं होगा। दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है, इसलिए बेचैन रहता है। ये बेचैन रहता है ना तो पूरी फैमिली को बेचैन कर देता है, बीवी को, बच्चों को, सब। ये समझता है पता नहीं बेचैनी किस वजह से, डिसिप्लिन नहीं है। भाई डिसिप्लिन और सुकून तो जिक्र में है। आप बीवी की वजह से बेचैन नहीं है, आप बच्चों की वजह से बेचैन नहीं है, जिक्र न करने की वजह से बेचैन। जिगर मुरादाबादी है, जिगर मुरादाबादी को ये नहीं पता था कि अल्लाह वालों के पास अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत भी रखी होती है और उनका एक रौब भी रखा होता है। अल्लाह ताला उनको एक रौब भी देते हैं ताकि हर कोई उनके पास फजूल बातें ना करा करे, उनको डिस्टर्ब ना करे। भाई शहद की मक्खी है तो उनके पास शहद भी है, उसका शिफा है, और अगर उनको कोई छेड़े तो उनके पास क्या है, ऐसा काटती है। अल्लाह वाले काटते तो नहीं, लेकिन एक रौब अल्लाह देते। जिगर मुरादाबादी ने जैसे ही अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह को देख लिया ना, दिल की कैफियत चेंज हो गई। वो तो शेर व शायरी में रहते थे, तो इस तरह किसी को देखा नहीं था। एकदम पिघल गए, शर्मा भी गए, यार मैंने इनके सामने शराब की बात करवाई। तो अभी तो बयान नहीं सुना, कहने लगे हजरत दुआ करवाने आया। अच्छा माशाअल्लाह, जिगर हो आप, क्या दुआ? 3 दुआ चाहता हूँ, बोल जिगर। आप दुआ कीजिए मेरी शराब छूट जाए, अल्लाह जा अल्लाह तेरी शराब छोड़ो। दूसरी दुआ, खुलासा ये कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे अल्लाह वालों के चेहरे पे दाढ़ी थी। और अल्लाह का निज़ाम है, मर्दों को आती है, औरतों को आती नहीं, अल्लाह का निज़ाम है। तो जिसको आती है वो रखे, जिसको ना आती है वो ना रखे, ताकि फर्क का भी पता चले। तो हजरत मैं शाहिर हूँ, नशा करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते मेरी दाढ़ी आए, जा अल्लाह तेरी दाढ़ी कर दो।
تیسری بہت پیاری دعا سمجھنا راجی تھا نا جی کر حضرت دعا کر دے مجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے، یہ بھی دعا کرتے جگر مراد آبادی فرماتے کہ اس کے بعد شراب چھوٹی تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوا کہ ابھی فوراً چھوٹ گئی، لیکن نفرت آنے لگی اس کی. حضرت کی دعا توجہ اور یہاں پہ آہستہ آہستہ چینج ہونے لگا. ایک دن بیٹھا تھا سوچا یار کب تک اللہ کو ناراض کروں گا، جا آج سے شراب بند. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں وہ سمندر اچھال دیتا ہے. دعا کر رہے ہیں حضرت، توجہ ڈال رہے ہیں. شراب پینے کا وقت آیا، پی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیمار ہو گئے. بیمار ایسے ہو گئے کہ ہسپتال میں لے جایا گیا. پینے کی عادت ہے لوگ. ڈاکٹر نے کہا کہ یار یہ کیا بیماری ہے، تو آپ کو کوئی ویشن کی عادت؟ تو شراب پیتا ہوں. تو ابھی پی، کئی سالوں سے پی رہا ہوں. تو میں نہیں پی، چھوڑ دی. ڈاکٹر نے کہا مر جائے گا. کیا چھوڑ دی؟ وہ تھوڑی پی لے. پیوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ شاید تو 10-15 سال جی جائے. تو کہا کہ پھر 10-15 سال بعد بھی مر تو جاؤں گا نا. تو کہا ہاں. نہیں پیوں گا تو چل ابھی مر جاؤں گا، اللہ کو شاید توبہ تو پسند آ جائے. نہیں پیتا چاہے مر جائے. اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلس، اس کا اثر. وہ دوا پلانا بھی جانتے ہیں اور اس کو پانی سے اندر اتارنا بھی جانتے ہیں. ہوتی ہے کڑوی لیکن پی لیتے ہیں تو اندر سے ہو جاتی ہے شفا. سبزی سبزی والوں کے پاس، لوہا لوہے والوں کے پاس، کپڑا کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ اللہ والوں کے پاس. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرے. بیلگام جانا ہے، راستہ نہیں دیکھا ہے، ادھر ادھر نہ جا. جس نے دیکھا ہے اس کے ساتھ چلا ہے، آٹومیٹک تو بیلگام پہنچ جائے گا آسانی سے. جس نے اللہ کی محبت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کے ساتھ ذکر کرو، گناہوں سے بچو، وہ اللہ تک پہنچے گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی پہنچا دے گا. اسی ٹرین میں شریک ہو جاؤ جو دہلی جا رہی ہے، چاہے اسی بس ٹائر میں ہو جاؤ، 2 ٹائر میں ہو جاؤ، 3 ٹائر میں ہو جاؤ، سلیپر میں ہو جاؤ، یہ جنرل میں ہی بیٹھ جاؤ تو آپ پہنچ جاؤ گے. اتنا ہے کہ اسی فرسٹ ٹائر والا آرام سے، 2 ٹائر والا تھوڑا کم، 3 ٹائر والا تھوڑا کم، سلیپر والا تھوڑا کم، جنرل والا تکلیف میں، لیکن پہنچے گی ٹرین ہوئی. تو اللہ والوں کی ٹرینیں ہوتی ہیں جو جنت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اس میں بیٹھ جاؤ. جنرل ذکر کرو تو اللہ سلیپر میں لے آئے، اور ذکر کرو تو اللہ اسی 3 ٹائر میں لے آئے گا. لائف چینج ہوگی. پھر اللہ اسی 2 ٹائر میں لے آئے گا، پھر اللہ اسی فرسٹ ٹائر میں لے آئے گا. اور اگر اور تھوڑا ذکر کر لو گے تو میرا رب انجن بنا دے گا، تمہاری بھی ٹرین چل پڑے گی. میں چلا تھا جانب منزل تنہا، مگر میں چلتا گیا قافلہ بنتا گیا. انسان جب ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اس کی مثال شہد کی مکھی کے پوڑے جیسی ہو جاتی ہے. مکھی کا پوڑا ہو تو مکھی آوے نا تب شہد بنے نا، پوڑا ہی نہ ہوگا. اللہ والے پوڑے ہیں. یہ ڈائریکٹ اوپر سے ایسے نہیں آئے، یہاں محنت کی تو بنے. گھر ایسے نہیں بن جاتا ہے، وہ محنت کرتے تو بنتا ہے، پھر اس میں رہتے ہیں، پھر مزہ آتی ہے. تو یہ دل ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے، اس کے پیچھے محنت ہے. ایک چائے نہیں بن جاتی ایسے، ایک چاول نہیں بنتا، ایک سالن نہیں بنتا، ایک روٹی نہیں بنتی. تو کیا دل کے پیچھے کوئی محنت نہیں؟ ایک چھوٹا بنگلہ بنا کے رہنا ہو تو 3 سال ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بنانی ہو تو فجر کی نماز چھوڑ کے بن جائے گی، موبائل کے غلط استعمال کر کے بن جائے گی. اللہ ہمیں سمجھا دے اور محنت پہ لگا دے. کیا ہوگا مولانا ذکر کر کے محنت کریں گے تو پہلے ہی دن رات کو سکون کی نیند سوئے گا جو کئی سالوں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر آہستہ آہستہ اللہ تیری بیوی کے دل میں محبت ڈال دے گا. بیوی ادب کرے گی، بچے خدمت کریں گے، گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا. اور اللہ عزت بھی دے دے گا، راحت بھی دے دے گا، چین سکون بھی دے دے گا. آہستہ آہستہ چہرے پہ ایک لائٹنگ بھی دے دے گا. پھر تو کہے گا یار دنیا میں بہت سکون ہے. لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، میرے پاس تو سکون ہی سکون ہے. اللہ والے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے
جیسے حوض پر نیل جم جاتی ہے، ایسے ہمارے دلوں پر سکون کی تہہ جم جاتی ہے. سکون سکون سکون، پورے سکون سے ہوتے. جگر مولانا والے نے کہا شراب نہیں پیتا، چاہے مر جاؤں اللہ خوش تو ہو جائیں گے کہ جگر توبہ کر کے آ گیا. لیکن جب انسان اندر سے پکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مدد آ جائے. اب اللہ کی مدد آ گئی. جماعت میں جانا ہو جب بھی تھوڑے حالات آ جاتے ہیں، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے. اگر حالات کو بڑی چیز سمجھا تو یہاں بیچارہ مارا مارا ملتا ہے 40 دن، اور اللہ کو بڑی چیز سمجھ کے نکل گیا تو 4 گھنٹے میں سب حالات دور ہو جاتے ہیں. 4-5 گھنٹے میں فون آ جاتا ہے، بچے کی طبیعت اچھی ہو گئی. بیوی کہتی ہے آپ رک جاؤ نا، میں رکوں گا تو بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، میں شفا دینے والا ہوں. یہاں رکوں گا تو ہائی دنیا دنیا کروں گا، مجھے جانے دے اللہ کے راستے میں. ابھی 1 گھنٹے بعد روتا ہوں، دیکھ اللہ کی مدد آتی ہے. نکل جانا اس وقت ہمت کر کے. بیوی تو روتی ہے، بیوی تو ان کی بھی روتی ہے جو دبئی کمانے جاتے ہیں، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، ان کو پیسہ دکھتا ہے. بیوی تو ان کی بھی روتی ہے جو انگلینڈ جاتے ہیں، 10-10 سال بعد آتے ہیں. کتنے لوگ بیوی کے آنسو کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، کتنے لوگ بچے کو دیکھ کر رک جاتے ہیں. ارے بچے تیری قبر میں نہیں آئیں گے، تو جائے گا نا نیک بن کے آئے گا نا تو تیرے بچے نیک بنیں گے تو ان کو سکون ملے گا، ان کی آخرت بنے گی، تجھے دعا دے گی. ایک آدمی کہنے لگے جماعت میں جانا ہے، جا ہی نہیں پا رہا ہوں، توفیق ہی نہیں ہو رہی. ارے کیا توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ بیگ لے کے آ جاؤ مسجد میں، توفیق ہو جائے گی. چلو تو بیگ لے کے آنا پڑے گا. دہلی جانا ہے، توفیق ہی نہیں ہو رہی. کیا توفیق نہیں ہو رہی؟ بیلگام سے ٹرین پہ بیٹھ جاؤ دہلی. بنگلور جانا ہے، ٹرین پہ بیٹھ جاؤ بنگلور. اللہ کے ولی بننا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، آ جاؤ جماعت میں، چلے جاؤ. مزہ آ جائے گا، سکون مل جائے گا. جیسے 3 جگہ بہت سکون ملتا ہے. ایک جنت میں بہت سکون ہوگا، اور اللہ کے راستے میں بھی بہت سکون ہوتا ہے. اور تیسرا سسرال میں بھی بہت سکون ملتا ہے. بیوی کے گھر صحیح آ رہی، بیوی کے گھر والے کام کرواتے ہیں 12 سال بعد نہیں، 10-12 سال تک. اسی لیے ہمارے یہاں سسرال کو جنت نگر بولتے ہیں. شوہر کے لیے سسرال جنت نگر اور بیوی کے لیے سسرال جہنم نگر. ساس جب تک بہو ہوتی ہے نا بہت نرم ہوتی ہے، قابل رحم ہوتی ہے. اس کو ذرا ساس بننے دو کہ ظلم کا دروازہ کھول کے بتائے. ساس بہو تھی تو کہتی تھی مجھے بہت تکلیف ہے یار، اس سے سبق سیکھتی. تیری بہو بڑھات دیتی کہ میں نے جو تکلیف دیکھی وہ تو نہ دیکھے. الٹا معاملہ. گھر کا وکیل جب اللہ کا نہیں ہوتا ہے نا پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بچے شادی تو اس لیے کرائی تھی بیٹا خوش رہ سکے، اب میاں بھی خوش ہے وہی نہیں دیکھ پا رہے. الٹا ہو گیا. ہمارے یہاں ایک نیک گھرانا ہے، وڈیل نیک ہے، بڑا آدمی. شادی ہوئی بیٹے کی، 4تھے دن بیوی نے کہا اپنے یہاں جو بہو آئی ہے نا، بہو کی بات کی، اپنے یہاں جو بہو آئی ہے نا تو رک جا رک جا، ایک بات سن لے، کبھی بھی بہو کی غیبت میرے سامنے مت کرنا ہے. ہاں ورنہ اپنے کو اللہ نہیں ملے گا. تو بہو کی غیبت کرے گی تو اپنے دونوں غیبت کریں گے، تو کل کو وہ دونوں میاں بیوی اپنی غیبت کریں گے، دونوں گھر اللہ کی نظر سے مل جائیں گے. جہنم کا جیسا ماحول ہو جائے گا گھر کا. نہ اپنے دونوں کو اللہ ملے گا، نہ وہ دونوں کو اللہ ملے گا. اور یہ لڑکی آئی ہے نا، یہ لائف ٹائم غلطیاں کرے گی، چونکہ یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، یہ حور نہیں ہے. انسانوں سے ہوتی رہتی غلطیاں. ہمیشہ اس کا اچھائی سے تذکرہ کرنا، برائی سے ذکر مت کرنا.
وہ کہتے میں تو وہ عورت کہتی میں تو کوئی برائی نہیں کرنے والی تھی, میں تو ایک بات کر رہی تھی, لیکن جڑ ہی کاٹ دی. آج گجرات میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ خوش نصیب گھرانہ ہی ان کا ہے, غیبت کی جڑ کاٹ دی. اور آپ تو سنتے رہتے ہیں ایسا کرتی ہے, اب تو بھی اس کی خبر لے, تو کیا خبر لے گی, اللہ تیری خبر لے گا. آخرت برباد ہو جاتی ہے. میں تو عجیب دیکھ رہا ہوں, بہت سی ساس بن کے آخرت کی بربادی کا سودا کرتی ہے. ظلم کو اللہ معاف کرے اور بڑھاپے میں اللہ کو راضی کرنا تھا, اللہ اللہ کرنا تھا, اور آخرت برباد کرے. تو شوہر اس کا ساتھ دے رہا ہے بڑھاپے میں, پھر کیا لگے گا, بیماریاں لگے گی بڑھاپے میں. اگر کسی کی بیٹی کو ستاؤ گے تو تمہاری بیٹی کو کوئی ستائے. اسی لیے کہتے دین لے آؤ گھر میں تاکہ یہ سب ختم ہو جاوے, روشنی لے آؤ اندھیرا ختم ہو جاوے, اے سی چالو کر دو تاکہ گرمی ختم ہو جاوے, اللہ کے دین کا اے سی چالو کر دو تاکہ دنیا کی گرمی ختم ہو جاوے. دین آتا ہے بہاریں لاتا ہے, اسی لیے ذکر ہے, اسی لیے ذکر ہے. ذکر ہوگا نا تو اس کے خود کے اندر دل آئے گا, اس کی بات میں تاثیر پیدا ہوگا. بات ذکر سے چلی تھی, پہنچے سسرال تک. جگر مراد آبادی کہتے ہیں طبیعت بحال ہو گئی. اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے لیکن ہمت کر کے چلے جاؤ, وہ سوچو مت, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. جگر مراد آبادی کی طبیعت بحال ہو گئی, چہرے پہ داڑھی آنے لگی, اسلامی لباس آ گیا, ازار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی, سر پہ ٹوپی آ گئی. جگر مراد آبادی بھی وہ کلیکٹر صاحب کی طرح مولانا جیسے ہو گئے. اور لوگوں کو بہت تعجب ہوا, یار جگر مراد آبادی تو یار ایک سے ایک شعر آتے تھے دنیا کی محبت کے, اشتیاق, یہ کیا ہوا, پورا چینج ہو گئے جگر. ان کے اشعار نہیں آتے, مطلب شعر تو آتے ہیں لیکن دینی شعر آ رہے ہیں جگر کے. ارے وہ جگر جو پیتا پلاتا تھا تو کہا وہ نیک ہو گیا, تو لوگ دیکھنے آتے تھے. جگر کوئی بات کہتا تھا تو اخبار بن کے شائع ہو جاتے. تو جب لوگ دیکھنے آئے تو بہت تعجب کرتے تھے, سوچنے لگے یار ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے. جگر جیسا آدمی سدھر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سدھر سکتے. جگر مراد آبادی نے اس پر بھی شعر پیش کیا. لوگ دیکھنے آئے نا تو تعجب سے دیکھنے لگے, او پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا. کافر کہتے ہیں نا شکر ہے, مسلمان کہتے ہیں فرما بردار. جگر مراد آبادی نے ایک شعر کا اپنے اوپر ہی بنا دیا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, لوگ آ رہے تم بھی آؤ. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر اب مسلمان ہو گئے, نافرمان کا فرما بردار ہو گئے. یہ شعر بھی اخبار بن کے شائع ہو گیا. اب نہیں پتا چلنے والے کو پتا چل گیا, لوگ تھانہ بھون کی طرف زیادہ جانے لگے کہ اللہ مل رہا ہے وہاں بھائی. خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی محنت رنگ لائے. اس کے بعد جگر مراد آبادی سے لوگ پوچھنے لگے, جگر اتنی جلدی آپ کو اللہ کی محبت مل گئی. کہا تو دنیا آپ کو شرابی کہتی تھی, کہا اللہ والا کہتی ہے, اتنی جلدی آپ اللہ والے بن گئے. جگر مراد آبادی نے عجیب شعر کہا. پھر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ یہ شعر مجھے بھی بہت پسند ہے جگر کا, بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں. تو شعر کیا ہے, اس کا خلاصہ, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میں کیا میں کچھ نہیں ہوں. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں زمانے پہ چھا گیا. میں کہاں مشہور ہوں, اللہ کی محبت آئی تو مشہور ہو گیا. 50,000 روپے تولہ والا اود لگایا تو سب بولتے ہیں مولانا آپ کے کیا کہہ رہے ہیں, میرا کیا کمانے, وہ تو اود لگایا آپ لوگ آ گئے, اود کا کمانے.
وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کو تلاش کیا، اللہ اس سے خوش ہو گئے، اللہ مجھ پہ چھا گئے تو میں زمانے میں چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اپنے زمانے پہ چھا گئے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت، رنگ لاتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہنا. اسی لیے فضائل اعمال میں سب سے بڑی کتاب حضرت شیخ نے فضائل ذکر لکھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے اور امت کی فکر میں رہتے تھے. یہ دو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہو اور امت کی فکر ہو. یہ دو پر ہے، دو پروں سے پرندہ اڑتا ہے، دو پنکھوں سے ہوائی جہاز اڑتا ہے. یہ دو پر ہے جس سے انسان اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور یہ دو چیزیں انسان کو اپنا بھی بنا سکتی. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے، امت کی فکر کریں گے. جس شیخ سے بیعت ہو ان کے معمولات کی پابندی کریں، نہ ہو تو 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. اور گزشتہ کل بتایا تھا نماز کوالٹی والی پڑھیں. سب سے بڑا ذکر نماز ہے. ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور روزانہ ایک قرآن پڑھے نا تو خطرہ ہے کہ جہنم میں چلا جائے. ایک آدمی کھانا نہ کھاوے اور اچاری کھاتا رہے مر جائے گا. وہ مین چیز تو کھانا ہے، فرائض ہے وہ سب سے اہم ہے. وہ ہے تو سب وظیفوں کا فائدہ ہے، فرائض ہی نہیں تو کچھ نہیں. گھر ہی نہیں ہے اور گھر پہ قدر کر رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ پہلے گھر ہوگا پھر قدر ہوگا. پہلے تو فرض. آج لوگ ذکر بڑے شوق سے کرتے ہیں اور نماز بغیر دھیان نہیں پڑھتے. ایک نماز، قرآن کی تلاوت، ایک قرآن نہ پڑھ سکو لیکن ایک پارہ پڑھو گے نماز کے ساتھ تو بہت فائدہ ہوگا. اور نماز چھوڑ کے پورا قرآن پڑھو گے تو بھی آپ کو اللہ نہیں ملے. نماز کوالٹی والی پڑھیں گے روزانہ ایک پارہ اور 1500 درود شریف. کتنے؟ اور کوٹی والی تسبیح ہاتھ میں بڑھا لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھو گے؟ آج پڑھ کے دیکھو نا 1500 مزہ آ جائے گی. رات کو آپ کو لگے گا یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. میرا ایک دوست بہت پیچھے رہتا تھا، جوان، 27 سال عمر ہوگی. اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑوا دی درود شریف والی. ابھی میں نے وہ کہتا ہے مولانا ایسا لگتا ہے دل میں اسی چل رہا ہے، اتنی مزہ آ رہی. کون سی پریشانی؟ سب گئی. جن کے صدقے میں دنیا بنائی ہے ان پہ درود پڑھو نا، دیکھو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ درود پاک، درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا ہے، بڑھوتری کر دی ہے. کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی لائف چینج کریں گے. اللہ والوں کی مجلس میں دور دور بھاگ کے جائیں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے اور علماء کی قدر کریں گے اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و اذکار کی اور اپنی یاد میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین.